اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص حضرت قیس بن مساہر سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا، اور خط کا مضمون یہ تھا: حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی سے درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ والسلام۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر، جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حضرت حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ تو گئے، حمد و صلات بھی پڑھ لی۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کے لیے قدم بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو، اس طرح گرا دو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا، جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب حضرت امام کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ ابر رحمت ان کے مرکز پر گہر باری کرے، ابر رحمت ان کے قدموں پر گہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے آپ نے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ حرمت اسلام، حرمت رسول، حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام نے فرمایا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ جب حضرت امام آگے بڑھے اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ زہیر کا خیمہ ہے، جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا، واہ کیا غضب کی بات ہے، فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت کے پاس گئے اور بہت جلد خوش ہو کر اپنا خیمہ کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلے جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے، جو چاہے چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخری ماجرا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو۔ جنگ بلنجر میں خدا تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا، ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین سے ملو گے اور ان کی مدد سے ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے۔ لہذا میں تم لوگوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوفے کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو بقیر کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اور اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ بن سلیم اور مزری
جو حج سے فارغ ہو کر مقام زرود میں حسینی قافلے سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام علی مقام سے کہا خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالیے، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا ہم بھی اس کی طرح قتل کر دیے جائیں۔ حضرت نے اسدیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا امام آپ کی اور مسلم کی کوئی برابری نہیں ہے، جب آپ کوفے پہنچ جائیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت نے اس کے خیال کی کوئی تائید نہ فرمائی بلکہ آپ خاموش رہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب دائیں بائیں ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ امام کے ساتھ باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محرم 61 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اسی ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا اور اذان پڑھی گئی آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے۔ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم نہیں ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلا جاؤں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی دونوں گروہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ اور نے کہا بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ اور نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا کیا مطلب ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی بھی ماں کو ایسا ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف جاتا ہو۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی، آپ قادسیہ
اور عزیب کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے، ساتھ ساتھ حر بھی چلتا رہا۔